کہ انسان جو ہے وہ دنیا میں آیا آدم، ایک غلطی ہوئی اس سے، تو آپ کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، انسان کی وہ جو خطا ہوئی تھی جس کے بارے میں ایک عام ہم نے سنا ہے کہ وہ گندم کا دانہ سب مسلمان جانتے ہیں، تو اس کی سزا میں انسان جو ہے زمین پہ آیا، اور پھر آج کل تو پھر وہ ایک نیا پاکستان میں جس نے بھی یہ افواہ پھیلائی ہے وہ اگر اسلام کے نام پہ پھیلائی ہے تو اس نے بہت بہت غلط حرکت کی ہے، مگر یہ اسلام کے نام پہ نہیں پھیلائی، یہ فیشن ہے پاکستان کا جو گلوبل نیریٹو کو ریلیجن، یہ بائبل کی ہے نا، یہ اسٹوری کی، قرآن پاک نے اسٹوری پوری سنائی ہے نا ہمیں، قرآن پاک نے پوری کیا اسٹوری سنائی ہے کہ اس واقعے سے بہت پہلے، آدم علیہ السلام سے بہت پہلے کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں زمین کے لیے خلیفہ بنانے لگا ہوں، زمین کے لیے، اوپر سے غلطی کر کے نیچے بھیج کے سزا دے کے نہیں، پہلے سے ہی وہ زمین کا خلیفہ بننے لگا ایک، ٹھیک ہے، یہ پلان تو پہلے سے ہے، دوسرا خلیفہ بنانے لگے ہیں، سزا دے کے خلیفہ نہیں بنایا جاتا، سزا دے کے غلام بنایا جاتا ہے، یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ، ایگری سر۔ دوسرا قرآن پاک کی آیتیں آپ جب سیکوینس کرونالوجیکل سیکوینس پہ پڑھتے ہیں اس واقعے کو، تو واقعہ ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو پہلے خلیفہ کے لیے آدم کو کریٹ کیا، پھر ان کے لیے حوا کو کریٹ کیا، پھر ان دونوں میں ابھی سے کہا سیر تفریح کرو اس عدن کے اندر، جنت کے اندر، بس یہ والا دانہ نہ کھانا، اس درخت سے شجر سے پھل نہ کھانا، انہوں نے کھا لیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ میں تمہیں کلمات سکھاتا ہوں، یہ کلمات پڑھو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ پڑھ لیا انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے کہا انہوں نے توبہ کی، میں نے ان کی توبہ قبول کر لی، ٹھیک ہے، اب گراؤنڈ زیرو پہ آ گئے وہ، دنیا میں کوئی بھی بندہ غلطی کرے اور اللہ اس کی توبہ خود قبول کرے، خود کہہ رہے میں توبہ، تو اس کو کیوں کہوں گے تیری غلطی، اب غلطی زیرو ہو گئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اب تم تینوں نیچے اترو، شیطان، آدم اور حوا، اب تینوں نیچے اترو اور اپنے کام پہ لگو جو کہ جس کے لیے تمہیں بنایا خلیفۃ الارض، ٹھیک ہے، اب وہ غلطی کی سزا ادھر ہی توبہ میں زیرو ہو گئی، اب ہم کو غلطی کی سزا میں نہیں تھا، اعوذ باللہ، اللہ نے توبہ قبول کیا کہ نہیں پہلے تو یہ بتائیں، اگر سزا مل رہی ہے تو توبہ قبول نہیں ہوئی، توبہ قبول ہوتی ہے یا سزا ملتی ہے، ہاں جی، ایک چیز ہوگی، ہاں دونوں نہیں ہو سکتی، تو اللہ نے تو قرآن میں کہا توبہ قبول ہوئی ہے، اور اگر سزا مل رہی تھی تو اللہ تو پہلے کہا تھا میں نے تجھے خلیفہ کے لیے بنایا، سمجھ لے کوئی کہے نا کسی کے ذہن میں بھی کی ڈالتا ہے کہ نہیں وہ زمین پہ خلافت بھی سزا کے طور پہ، نعوذ باللہ، اللہ نے بنانے سے پہلے ہی بتا دیا خلیفہ، انہوں نے تو بھی غلطی بعد میں کرنی ہے، ٹھیک ہے، کرسچن فلاسفی سے، بائی دا وے کرسچن ڈاکٹرن میں یہ نہیں ہے، ان کی آیتوں کی تفاسیر انہوں نے بھی یہ لکھا ہوا ہے، مگر سمجھ لے وہ مانتے ہو، آئے رہا ہوں کہ وہ مانتے نہیں مانتے، میں کوئی کرسچن ہی ہوتی ہوں کوئی، اور میں نے تو قرآن نے میرے رب نے بتا دیا کہ بھائی میں نے ان کی توبہ قبول کر لی، جو تو وہ علیہ، اللہ نے کہا میں ان کے توبہ کا مطلب تو میں ان کے پاس آ گیا، توبہ کہتے ہی پاس آ جانے کو، کہ وہ اللہ کے پاس آ گیا، اللہ ان کے پاس چلا گیا، توبہ قبول ہو گئی۔ یہ تو ظاہر بھائی ہو گیا زمین پہ آنے کا معاملہ، اب جانے کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ عذاب قبر کے اوپر بھی ڈفرینٹ ڈاکٹرین ہے، میری پچھلے دنوں بھی ایک پوڈ کاسٹ میں بات ہوئی تھی، تو آپ کیا کہیں گے کہ قبر کے اندر جو عذاب ہے اس کے جو شواہد ہیں احادیث سے بھی ملتے ہیں، تو اس پہ بہت سارے منکرین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قبر کے اندر کوئی عذاب نہیں ہوگا، تو آپ اس کے اوپر کچھ کہنا چاہیں کہ بلکہ اگر ریفرنس آپ کے پاس، نبی اسلام کی ہر نماز کے بعد ایک دعا ہے تواتر کے ساتھ، ہر نماز کے بعد دعا، ٹھیک ہے، وہ قبر کے عذاب سے مغفرت کے لیے، تو کون سا مسلمان ہے جس کو سمجھ نہیں آئی یا غامدیزم کے اندر وہ بھول جاتا ہے ایسی باتیں، ان کو سائنس کا علم نہیں ہے، تو سائنس کے تھرو سمجھ آ گئی آپ کہ جیسے آپ قبر میں انٹر ہوتے ہیں تو یہ حدیثیں بھی کلیئر ہیں، قرآن پاک بھی کلیئر ہے کہ آپ کسی اور ریلم میں انٹر ہو جاتے ہیں، ریلم کا مطلب ہے کوئی جہان ہی اور ہے، جہان لفظ ہے اردو میں ریلم کا، اس جہان میں آپ کے ساتھ جو کچھ ہونا ہے وہ یہاں پہ نظر نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ انسائکلوپیڈیا ہو رہا ہے، ادھر ڈیفینیشنز اور میک آف میٹر اینڈ جو ہم محسوس کر سکتے ہیں جن چیزوں کو دیکھ کے، تو آپ قبریں کھودتے رہیں، آپ کو عذاب نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، عذاب نہیں ملے گا، مگر عذاب ہو رہا ہے۔ علی بن ابی طالب کے پاس نا ایک بندہ آیا حضرت عمر کے ٹائم پہ، حضرت عمر سے پوچھا یہودی نے، کہتا آپ نے کہا تھا ہمارے قبر میں جلتے ہیں ہم لوگ، آگ میں ڈال جاتے ہیں، تو یہ میرے باپ اور میرا چاچا ہے، اسی کھوپڑی ہے، کدھر آگ؟ تو عمر خطاب نے کہا یا ابو الحسن، اس کا جواب دینا تھا۔ علی بن ابی طالب نے کہا اتنا یہ دو پتھر میرے ہاتھ میں، آگ نظر آئی ہے؟ کہتے نہیں مجھے تو آگ نظر نہیں ان پتھروں میں۔ حضرت علی نے پتھر سے پتھر مارا، شعلہ نکلا، تو علی بن ابی طالب نے کہا آپ نظر آئی؟ کہتا ہاں آپ نظر آئیے۔ تو علی بن ابی طالب نے کہا اسی طریقے سے نا ان کے اندر ہے آگ، تجھے نظر نہیں آئے گی کیونکہ تو اس ریلم میں یہاں پہ چیزیں نظر نہیں آ سکتی۔ اب وہ ریلم کیا ہے؟ جیسے آپ قبر میں اندر انٹر ہوتے ہیں تو فرشتے دو آتے ہیں،
ٹھیک ہے. فرشتے کیا وہ قبر کے اندر ایسے جھکے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ قبر تو چھوٹی سی ہے نا, تو وہ رینگ کے آتے ہیں. کامن سینس کوسچن پوچھ رہا ہوں سر. اس سے پہلے تو یہ ہوگا کہ فرشتہ کس شیپ میں آتا ہے. نہیں فرشتہ یہ بھی تو دو فرشتے ہیں نا سر. ہاں جی, مطلب ہے کہ جو شیپ ہے وہی شیپ ہے, انرجی ہے نا سر ویسے تو. نہیں ان کی شیپ ہے. نبی السلام نے فرشتوں کی شیپ بتائی ہمیں, جبرائیل کے 600 پار بتائے آسمان کے ایک کون سے دوسرے کو, ہر فرشتے کی اپنی اپنی. ہاں جی, ہر فرشتے جو قبر میں آنے والے فرشتے کا شیپ. اب جس بھی شیپ پہ آتا ہے نعوذ باللہ وہ اس سوراخ کے اندر تو نہیں رینگ کے آگے گھستا. کوئی بندہ گھسے گا تو ایسے گھسے گا, تو گھس ہی نہیں سکتا. ہم تو نیک ٹو نیک لوڈ کر دیتے ہیں مٹی. ٹھیک ہے, تو کامن سینس سے وہ ریل میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ غامدی صاحب نے تو کہا تھا کہ یہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ 6x6 کی قبر کے اندر میرے نبی کو زندہ کیا. اور یار غامدی صاحب کو اتنی نہیں پتا, اور 6x6 کی قبر نہیں, وہ دروازہ ہے. اچھا, یہاں پہ پھر یہاں پہ یہ بھی پھر واضح کرتے ہیں کہ اب یہ جو قبر فزیکلی جو ہم قبرستان کے اندر یہ جو مٹی کی قبر ہے, یہ پھر اسی کی بات ہوتی ہے یا شاید قبر کا کوئی دروازہ ہے نا, اس ظلم کا دروازہ ہے, اس جہان کے اندر انٹر ہو گئے. وہاں پہ جس طریقے سے ریکریٹ کر کے اللہ تعالیٰ جو کر رہے ہیں, جن کو اس جیسے شہید ہے اس کی جسم کو یہاں پہ پرزرو کیا اللہ تعالیٰ نے, وہ ہمارے لیے پرزرو کیا ہے. تو منکرین قبر پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ جو یوم الحساب ہے اس کا پھر کیا مقصد ہے؟ یوم الحساب آپ کو نا پتا ہونا کہ آپ میرے گھر آئے ہوئے ہیں اور ابھی ڈنر کے لیے آئے ہیں, ابھی ڈنر نہیں ہونا, ابھی تھوڑا پہلے آ گئے آپ, تو آپ کو پتہ تو چل جائے گا کہ آپ میرے مہمان ہیں, تو آپ کے ساتھ میں نے کوئی تواضع ہی کرنی ہے. ڈنر تو نہیں کھول دینا مگر تواضع تو کرنی ہے. آپ یہ بیٹھے ہیں, ماحول ٹھیک رکھنا آپ کے ساتھ. جی. اور اگر آپ کو پولیس نے بلایا اور آپ کو پکی ٹھکی سزا ہونی ہے تو آپ کی تواضع نہیں ہونی, آپ کے ساتھ بڑا اچھا انتظام کیا جائے گا. کامن سینس کی بات ہے. ابھی جیل نہیں ویڈیالا نہیں بھیجا مگر حوالات میں تو رکھنا ہے نا. ٹھیک ہے, تو حوالات میں پیار محبت تو نہیں ہونی نا, تھوڑا سا سائن دکھا دیں گے نا کہ اچھا اب کے تیرے ساتھ جو ہونے لگے نا ابھی وہ اس کا معاملہ ایسا ہی ہے. تو قبر کا یہی معاملہ ہے کہ نبی صاحب نے شاہ فرمایا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا, دوزخ کا گڑھا نہیں کہ مطلب سارے گڑھوں کے سارے عذاب نہیں تیرے پیار, ان میں سے ایک گڑھا ہے جس میں تو آ گیا, تجھے سمجھ آ جائے گی کہ تیرے ساتھ حالات کیا ہونے والے. ٹھیک ہے, اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کہ ابھی تو جنت میں نہیں انٹر ہو سکتا مگر اس کی ایک نشانی تجھے ملنا شروع ہو جائے گی کہ یہاں پہ عیاشی ہے میری, یہاں پہ مجھے سکون ہے. تو وہ پھر مطلب یہ ہے کہ قبر میں جانے والا انسان جو ہے وہ قبر میں ہی اس کا یہ فیصلہ یا اس کو یہ اشارہ مل جائے گا کہ میرے جو اعمال ہیں اس کا بدلہ مجھے کیا ملنے والا ہے, کہ میں یا پھر نہیں سمجھ لیں مجھے نعوذ باللہ اللہ تعالی اللہم اجرنا من النار ومن عذاب القبر, اللہم اجرنا من النار ومن عذاب القبر. سمجھ لیں اللہ نہ کرے کہ مجھے دوزخ میں جانا ہو مگر میں آن دا فائن لائن ہوں, مگر میرے بچے دعائیں کر کے صدقہ جاریہ کر کے, اور میرے اسٹوڈنٹس کر کے انشاءاللہ میرے لیے دعائیں کرنا میرے اسٹوڈنٹس پلیز, بس یہ دعا کرنا بس. ٹھیک ہے, دنیا میں بے شک کچھ نہ ملے مگر آخر میں سب کچھ مل جائے. ٹھیک ہے, اور عذاب قبر. اب وہ کیا ہوتا ہے, اس سے کیا ہوتا ہے, آپ کا ٹیلی چینج ہو جاتا ہے, اور یہ حدیث ہے کلیئرلی, ٹیلی چینج ہو جاتا ہے. اور الٹا حساب بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جنت کے لیے ہوں آن دا بارڈر لائن, اور کرتوت ایسے کریں ہماری نسلیں اور ہمارے اسٹوڈنٹس ہمارے نام پہ ہم نے گمراہی میں پھیلا دیا اور ٹیلی بدل جائے. سمجھ لیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. بیکاز یہ صدقہ جاریہ اور گناہ جاریہ نہ ہوتا تو عذاب قبر اور عذاب جہنم ایک ہی جیسا ہو جانا تھا, ہونا نہیں تھا مگر ایک جیسا ہو جانا تھا کہ تو رک جا, تیرا تو میٹر بند ہو گیا. اب ہمارا میٹر بند نہیں ہو سکتا نا, کہ دنیا میں کوئی بھی انسان سے میٹر نہیں بن سکتا. کیوں, ہم نے ایک دوسرے کو ہر وقت انفلوئنس کر رہے ہونا ہے. اب میرے بولے ہوئے لفظ آپ کے دل کے اندر جس طریقے کا بھی اثر کرتے ہیں اس کے بعد آپ عمل کرتے ہیں اس طرح, وہ میرا بھی اجر ہونا چاہیے اس میں, یا پھر میری بھی ٹھکائی ہونی چاہیے کہ میری وجہ سے ہوا ہے. تو وہ میٹر چل رہا ہوتا ہے, اس لیے آپ بیٹھے ہوتے ہیں, ہم سب قبر میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ بھائی ابھی تو آخری بچے نے قیامت والے دن مرنا ہے, جب تک وہ نہیں مرتا تب تک میٹر سب کے چالو ہے. لیکن وہ یہی بات ہے نا سر, اصل میں عذاب قبر کے منکرین کا یہ خیال ہے کہ چلیں پتہ نہیں جب قیامت آئے گی تب کی بات ہوگی, اس کے دوران والا پیریڈ جو ہے شاید بخشش والا ہو یا آرام سے ہم چلے جائیں. بہرحال یہ بھی ایک بڑی لمبی ڈبیٹ ہے. ساحل بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا اور رات کے یہ پچھلے پہر میں ہم نے اس کو ریکارڈ کیا آج کے پوڈ کاسٹ کو. آپ کی آمد ہوئی سر, آپ نے میرا انتظار کیا سر. نہیں سر, آپ یقین جانیں کہ آپ کے آنے کی بڑی خوشی ہے. مجھے آپ کی مصروفیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے سر. میں کوشش کروں گا اور آپ سے ریکویسٹ کروں گا, ہماری پوڈ کاسٹ کا سلسلہ چلتا رہتا ہے, دوبارہ بھی آپ وقت ضرور دیں گے. ضرور سر, اینی ٹائم سر. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر, تھینک یو, جزاک اللہ سر, شکریہ.